नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अमीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक का बेपाया फजलो करम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक के तसद्दुक से आज हम 4 रोज़ा सैयदना इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। जैसा कि आपने टिकटॉक पर भी देखा होगा वीडियो में कि हमने बुध, जुमरात, जुम्मा और हफ्ता 4 दिन सैयदना इमाम आली मकाम को इनकी शहादत और फ़लसफ़ा शहादत को समझने की कोशिश करेंगे। जो बात हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, ये ना तो अहले तशय्यो के ज़ाकिर हज़रात इस तरफ आते हैं और ना ही अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा, मुफस्सिर कुरान जो अपने आप को कहते हैं, तफसीरे हदीस, कुरान व हदीस अपने आप को कहते हैं, वो तमाम उलमा रब जाने तारीख के औराक क्यों नहीं पलटते, सरसरी सी गुफ्तगू करते हैं, इमाम आली मुकाम का करबला का वाकया बयान करेंगे, शहादत बयान करेंगे और दुरूदो सलाम पढ़ के निकल जाएंगे। साल हर साल से ये सिलसिला इसी तरह ही चल रहा है। कुछ हक कुछ झूठ मिक्स करके ज़ाकिर हज़रात अहले तशय्यो के वो भी डंग टपाऊ सिस्टम रखते हैं। कुछ अशार पढ़ते हैं, कोई मरसिया पढ़ेंगे, कुछ वाकया पढ़ेंगे, करबला का मातम करना, रोना धोना, दुरूदो सलाम पढ़ के वो भी चलते फिरते हैं। लोगों को, उम्मत मुसलमा को, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो एजुकेशन के साथ अटैच है, जो हकायक को खुली आंख से देखना चाहती है, वो नई नस्ल जो सिर्फ वाकयात पर बिलीव नहीं करती, वाकया सच भी होना जरूरी है। तो इस दौर की जरूरत थी कि शहादत इमाम हुसैन को तारीख के तनाजुर में देखा जाए, शहादत इमाम हुसैन को तारीख के जरोके में परखा जाए। ये काम असल में उलमा का है, लेकिन उलमा ने ये काम अहसन तरीके से इंजाम नहीं दिया, या अगर किसी ने इंजाम दिया भी है तो नई नस्ल तक पैगाम नहीं पहुंचा। इसी वजह से इस नई नस्ल सैयदना इमाम अली मकाम के वो आला मकाम को भी नहीं समझ सके, अजीम शहादत को भी वो नहीं समझ सके। ये कोई वाकया करबला कोई आनन फानन कोई वाकया नहीं है। जैसे दुनिया में अचानक कोई वाकया सरजद होता है, ये कोई वाकया अचानक नहीं है। इसके पीछे भी साल हर साल के हकायक व वाकयात छुपे हुए हैं। आज हम इस नशिस्त में कुछ इब्तदाई वाकयात डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी नशिस्त में बाकी वाकयात। इस तरह 4 दिन हम लोग सैयदना इमाम अली मुकाम की शहादत को तारीखी तनाजर में देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला बात आपको समझाने की
ہر ممکن کوشش کروں گا اور امید ہے کہ آپ بات سمجھ بھی جائیں گے۔ ٹائم تھوڑا سا آپ کا لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالی بات آپ سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی 5واں دن جو ہوگا ہمارا سنڈے کا دن 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک سیدنا امام عالی مقام کی شہادت قرآن کی نظر سے دیکھیں گے کہ قرآن کے کن کن مقامات پر سیدنا امام عالی مقام کی شہادت کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ ہے، اور ان کی شہادت کے واقعات قرآن سے کوٹ کرتے ہوئے قرآن سے شروع کروں گا سنڈے کو، اور قرآن پر ہی انشاءاللہ تعالی ختم بھی کروں گا۔ سنڈے کی جو بحث ہوگی وہ الگ قرآن کی نظر میں ہوگی، باقی تاریخ کے اوراق پلٹ کر اور تاریخ کی روگردانی کر کے انشاءاللہ تعالی سیدنا امام عالی مقام کی شہادت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی سلسلے کی پہلی نشست جس میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، تو شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک محیط رہے گی، خلافت کے بعد دور ملوکیت شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، مختلف محدثین نے اپنے مختلف کتب حدیث میں اور مختلف قسم کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر اس کو درج کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک محیط رہے گی، اس کے بعد دور ملوکیت آ جائے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں خلافت 30 سال پر اور دور ملوکیت سے کیا مراد ہے۔ جو خلافت کے 30 سال ہیں وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے دور ملوکیت میں چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھا دوں۔ دور ملوکیت سے مراد یہ ہے کہ اگر حکمران بادشاہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف کھانے والا، عدل و انصاف پر مبنی اگر وہ حکمران ہوا اور اس کی حکومت ہوئی تو اسلام ترقی کرے گا۔ اگر وہ حکمران متقی، پرہیزگار، صالح، عدل و انصاف پر عمل کرنے والا نہ ہوا، لوگوں کو انصاف دینے والا نہ ہوا، خدا کا خوف اس کے دل میں نہ ہوا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کبھی کبھار جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، صرف نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، متقی ہونا ضروری ہے، تہجد گزار ہو نہیں ہے اور ریگولر نمازیں بھی نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کی دور حکومت میں پھر کفر ترقی کرے گا، اسلام ترقی نہیں کرے گا۔ اس طرح کی حکومت کو کہتے ہیں ملوکیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سال کے بعد دور ملوکیت شروع ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 30 سال تک میرے بعد دور خلافت آئے گا، تو آپ کے ابھی آخری ایام تھے، آپ بیمار تھے، شدید علالت تھی، بخار تھا، بار بار آپ غسل کر رہے تھے، جسم تپ رہا تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مصلے پر کھڑے ہو جائیں اور جماعت کروائیں۔ یہ صحیح بخاری کی بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، میں صرف تھوڑا سا واقعہ کوٹ کر کے آگے بڑھوں گا، میں کسی بھی چیز کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ مقصد ہمیں سیدنا امام حسین کا جو شہادت والا پہلو ہے اس کو سمجھانا مقصود ہے۔ اگر ہر چیز کی گہرائی میں گئے تو یہ تو مہینوں لگ جائیں گے اس چیز پر، تو یہ 3-4 دنوں میں معاملہ کلیئر کرنا ہے، اس لیے اشارتاً اور مفہوم سمجھاتے ہوئے میں بات آگے نکلوں گا۔
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मसल्ले पर खड़े हुए। आपने अल्लाह अकबर कह के जमात शुरू की और सहाबा इकराम आपके पीछे बगैर किसी परेशानी के, हीले बहाने के खड़े हो गए और आपने जमात मुकम्मल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और आप समझ गए कि मेरे सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे बाद खलीफा मान लिया, कायद मान लिया, मुरब्बी मान लिया, मुसला मान लिया। आप जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उसी तरह मजलिस शूरा हुई, मुशावरत हुई जैसे आप सल्लम करते थे। मुशावरत के बाद सारे जलील कदर साहबा मौजूद थे, सब ने बैत की और आपकी हुकूमत को तस्लीम किया और आप खिलाफत के मनसब पर फायज हो गए, खलीफा बन के कुर्सी पर बैठ गए, तख्त नशीन हो गए। तो नाजरीन, आप सल्लम की हदीस पाक के मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक कायम रहेगी, उसके बाद दौरे मलूकियत आएगा। अब हम इस चीज को देखते हैं, 30 साल को मुकम्मल करते हैं। तो जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब आए, खिलाफत शुरू की, तो आपकी खिलाफत 2 साल 6 माह रही। कितनी? 2 साल 6 माह रही। उसके बाद आप दुनिया फानी से कूच फरमा गए। आपके बाद उसी तरह मुशावरत हुई, मजलिस शुरा का इजलास हुआ। तवील मुशावरत के बाद सब ने बैत की सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर। सब ने सर झुकाया, सब ने आपकी खिलाफत को तस्लीम किया और आपने खुद तख्त नशीन होकर तख्त पर मुतमक्कन हो गए। अब सैयदना उमर फारूक की जो खिलाफत थी वो अदलो इंसाफ पर मबनी थी। आज भी न सिर्फ मुसलमान बल्कि काफिर भी, मुशरिक भी, गैर मुस्लिम भी आपके दौरे हुकूमत को आज भी सर तस्लीम खम करते हुए तस्लीम करते हैं। बहुत शानदार और बेहतरीन अंदाज़े हुकूमत आपने इख्तियार किया। फुतुआत भी हुई, जंगें भी हुई, मुनाफिकों को और काफरों को बेदरेग कत्ल किया गया। और जिस तरह एक मुसलमान हुक्मरान की हुकूमत होनी चाहिए थी आप सल्लम के बाद, इसी तरह हुकूमत आपने चलाई। और आपकी जो हुकूमत थी वो अल्लाह पाक के फजल से 10 साल तक जारी रही। एक अच्छा खासा टिनोर था जो आपने कंप्लीट किया। तो मजमूई तौर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक का दौरे हुकूमत में लाया जाए तो ये दोनों बनते हैं 12 साल और 6 माह। सैयदना उमर फारूक के बाद फिर उसी तरह मजलिस शुरा का इजलास हुआ, उसी तरह सहाबा इकराम ने बैठक की। काफी बहस मुबाहिसे के बाद फिर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत जागी और आपको तीसरा खलीफा मुंतखब किया गया। जब आपको तीसरा खलीफा मुकर्रर किया गया तो सारे साहबा ने बगैर किसी हीले बहाने के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के आपके आगे सर नगू करते हुए आपकी बैत की और आपकी हुकूमत की को सपोर्ट किया और आपको कायद, मुरब्बी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा के तौर पर तस्लीम किया। आपका दौरे हुकूमत 12 साल तक जारी रहा। कितना? 12 साल तक। और 12 साल के बाद फिर मुनाफिकों ने, बदबख्तों ने मदीना के अंदर, मक्का के अंदर इंतशार फैला, मुनाफिक उठे और आपको शहीद कर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी की अगर तीनों खुलफाए खुलफा की, तीनों खुलफाए सलासा की अगर देखा जाए हुकूमत तो ये बनती है 24 साल और 6 माह। फिर इसी तरह ही मुशावरत होती है, बहस व मुबाहिसा होता है। तवील मुशावरत के बाद, हालात वाकियात देखने के बाद, मक्का और मदीना की इंतशार देखने के बाद
तजब्जब और बेचैनी देखी गई। मुसलमान आपस में इख्तलाफ करने शुरू हो गए। बेचैनी थी। इस बेचैनी के माहौल में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को चौथे खलीफा के तौर पर नामजद किया गया। जलील और कदर साहबा जिंदा थे, उनकी मौजूदगी में मशावरत के बाद ही अमल हुआ। सारा सहाबा इकराम की मौजूदगी में, उनके मशवरे से, उनकी राय से सैयदना अली शेर खुदा को खिलाफत के मनसब पर बिठाया गया। जब आप खिलाफत के मनसब पर मुतमक्कन हुए तो आपने अपना टेन्योर, आपकी शहादत तक आपका टेन्योर था 5 साल। कितना? 5 साल। अब जब आपको शहादत नसीब हुई और आप दुनिया फानी से कूच कर गए, इसके डीपली हम नहीं जा रहे। जैसे मैंने पहले कहा, कैसे शहादत हुई, किसने की, उसका इंजाम क्या हुआ, कतई नजर, क्योंकि हमारा नुक्ता सिर्फ और सिर्फ है शहादत हजरत इमाम हुसैन। शहादत हजरत इमाम हुसैन, ये हमारा मकसद था। उसी को हम लेकर आगे चलेंगे। डीपली हम किसी बहस में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारी मंजिल, हमारा खिताब, हमारा मौजू सैयदना इमाम आली मकाम की शहादत है, और उसको तारीखी तनाजर में देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जब आपको शहीद किया गया तो आपकी खिलाफत के 5 साल मुकम्मल हुए थे। अब अगर खुलफाए राशिदीन की हम देखें टिनोर सारा, तो 4 खुलफा का टिनोर मिला के, साल मिला के ये बनते हैं 29 साल और 6 माह। और आप सल्लम का फरमाने पाक क्या था कि मेरे बाद खिलाफत आएगी 30 साल तक, उसके बाद दौरे मुलूकियत आएगा। तो जब आप रजी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया तो फिर आपको दुनिया से पर्दा फरमाया। तो आप सहाबा इकराम ने कसीर तादाद में फिर आपस में मशवरा किया, राय ली गई सबसे। तो सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खिलाफत का मनसब दिया गया, और आपने कोशिश की उम्मत को मुत्तहिद करने की, क्योंकि पहले शहीद किया गया हजरत उस्मान गनी को, फिर शहीद किया गया हजरत अली शेर खुदा को। मामलात काफी बिगड़ गए थे, इंतशार काफी फैल चुका था। इस इंतशार में नौजवान इमाम हसन, तजर्बा भी इतना नहीं, लोगों की जो मुनाफकत थी वो उसको इतना पहचान नहीं सकते थे, और खिलाफत के बड़े मनसब पर कायम होते हुए इतनी बड़ी सल्तनत को वो चलाना उनके बस की बात नहीं थी। जैसे तैसे किया, 6 माह उन्होंने हुकूमत की, और उसके बाद आपने हजरत मीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपने मुशावरत की, काफी मीटिंगें हुई, और आपने हजरत मीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ आपने विड्रा किया अपने आप को, और पूरी उम्मत मुसलमा जो की सल्तनत जो थी, पूरी मुसलमानों की जो स्टेट्स थी, मक्का, मदीना, कूफा, दमिश्क, शाम और इसके इर्द गिर्द नवा में जितने भी इलाके फतुहात किए थे मुसलमानों ने, जहां जहां अहले मुस्लिम की हुकूमत थी, सबका कायद, सबका मुरब्बी, सबका यूं समझे कि खलीफा, सबका बादशाह इमाम हसन ने हजरत मीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाकर खुद मदीना के अंदर आकर अपना बसेरा कर लिया, और आपने हुकूमत से बिल्कुल किनारा कशी कर ली। और उसी तरह वाज नसीहत जो आप सल्लम, हजरत अली, और जिस तरह आपके खानवादे से चली आ रहा था सिस्टम, उसी सिस्टम को आपने चलाया। लोग आते, वाज और नसीहत सुनते, कुरान तफसीर बताते, हदीस का मफहूम बताते, लोग बैत करते, आप पीरो मुर्शिद की तौर पर मिंबर पर तशरीफ फरमा होते, हजारों की तादाद में लोग आते, महफल चलती, खिताबात होते। ये जैसा कि एक दीन फैलाने का एक एहसन अंदाज था, उसके मुताबिक आपने
اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اسی اسنا میں ایک خاتون نے، بدبخت خاتون نے آپ کو زہر دیا اور آپ دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ پھر اہل بیت اطہار کی جو خاندان تھا اس کے سپہ سالار، قائد، مربی پھر سیدنا امام حسین آئے۔ انہوں نے یہ قائدانہ صلاحیتیں تھی ان کی، اور انہوں نے اپنے خاندان کو سنبھالا۔ پھر اس طریقے سے جیسے زندگی گزار رہے تھے سیدنا امام حسن، اسی طرح زندگی گزاری سیدنا امام حسین نے۔ دور دراز سے، قرب و جوار سے لوگ آتے، مکہ مدینہ سے لوگ آتے، بیعت کرتے، سلام پیش کرتے، آپ سے درس قرآن سنتے، درس حدیث سنتے، دین کے معاملات سنتے، فقہ کے متعلق بات کرتے، حق سچ کی، وراثت کے حقوق پوچھتے، وراثت کے بارے میں پوچھتے، ازواج کے بارے میں پوچھتے، ٹھیک ہے، فقہ اسلامیہ کے جتنے بھی معاملات تھے سارے ڈسکس ہوتے، آپ واعظ اور نصیحت کرتے۔ ایک مسلح کے طور پر آپ مدینہ کے اندر متمکن تھے اپنے تخت پر، اور سسٹم چلا جا رہا تھا۔ ادھر مکہ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ دین پھیلا رہے تھے، اور لوگ جوگ دین میں شامل ہو رہے تھے، اور پوری ملت اسلامیہ کے قائد کے طور پر حضرت میر معاویہ دمشق میں بیٹھ کے حکومت چلا رہے تھے۔ بادشاہ تھے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دور امام حسن بھی گزرا اور دور امام حسین بھی گزر رہا تھا۔ اور میر معاویہ دمشق کے اندر، شام کے اندر اپنے بادشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پوری سلطنت اسلامیہ ان کے گرفت میں تھی۔ اور مدینہ کے اندر جو گورنر اس نے منتخب کیا تھا وہ ولید بن عقبہ تھا، اور وہ بھی بڑا معتبر اور عزت کرنے والا اہل بیت کا تھا۔ پوری سیاست ان کے پاس تھی، اور دین کا سارا کام امام حسین اپنے خانوادے کے ساتھ مل کر احسن طریقے سے چلا رہے تھے۔ مردوں کو وہ چلا رہے تھے، اور خواتین کو دین اسلام سکھانا حضرت زینب علیہ السلام جو ان کی بہن تھی وہ چلا رہی تھی۔ اس طرح دین کا سسٹم چل رہا تھا، اور بڑے احسن طریقے سے صبح و شام گزر رہے تھے مسلمانوں کے۔ کوئی فتنہ، کوئی قتل و غارت گری نہیں تھی، مسلمانوں کی پرامن لائف چل رہی تھی، اور مسلمانوں کی حکومت میں بھی امن شانتی تھا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب میں ایک بات یہاں تک آئی، اب میں ایک بات پیچھے چھوڑ آیا تھا، میں اب اس کو بھی ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں، پھر آگے جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ امت میں دو دڑے تب بنے جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی شیر خدا جب تخت نشین ہوئے تو پھر امت میں دو دڑے بن گئے۔ دو دڑے اس طریقے سے بنے، ذرا تھوڑا سا پیچھے سے میں، یعنی کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، ذرا دھیان سے ذرا سنیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حیات تھے، تو آپ نے دمشق اور شام کا جو گورنر بنا کر بھیجا تھا وہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے خود بھیجا تھا حضرت میر معاویہ کو اپنی حیات بینات میں گورنر بنا کے دمشق اور شام کی سائڈ کا۔ اس ٹائم وہ صوبہ تھا، ٹھیک ہے، باقاعدہ کوئی ملک نہیں تھا بلکہ ایک صوبہ تھا، اسلامی اسٹیٹ کا، اسلامی ریاست کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدنا ابو بکر صدیق جیسے میں نے فرمایا کہ وہ متمکن ہوئے خلافت پر، 2 سال 6 ماہ انہوں نے حکومت کی، اور انہوں نے بھی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے، گورنری سے نہیں ہٹایا، وہ اسی طرح گورنری پر متمکن رہے۔ اور پھر باری آئی حضرت عمر فاروق نے، حضرت عمر فاروق نے بھی 10 سال حکومت کی، حضرت میر معاویہ کو گورنرشپ سے نہیں ہٹایا۔ پھر عثمان غنی آئے، پھر حضرت عثمان غنی نے 12 سال حکومت کی، لیکن دمشق شام میں گورنر حضرت میر معاویہ ہی رہے۔ اب یہ ان کی گورنرشپ چل رہی تھی حضور کے دور سے، کیونکہ حضور نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا تھا، پھر کسی صحابی کی جرت نہیں ہوئی ان کو گورنرشپ سے ہٹایا جائے۔
اب ایک بات ہے کہ لا محالہ اتنا عرصہ یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ 30 سال تو خلافت رہی، 30 سال خلافت کے دوران بھی وہ دمشق اور شام کے گورنر رہے، اور حضور کے دور کے اندر بھی چند سال وہ گورنر رہے، یعنی اگر ایسٹیمیٹ دیکھ لگایا جائے تو 30 سال پلس ایئر وہ سرزمین دمشق اور شام کے گورنر رہنے کے بعد ان کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھی، لوگوں میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ اس اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ لوگوں میں، عوام میں عدل و انصاف کرنے میں وہ بڑے کافی مصروف مشہور ہو گئے تھے، اور لوگ ان کی عزت توقیر عظمت کرنے شروع ہو گئے، اور جو بچہ پیدا ہوا اور وہ 33 34 35 سال کا ہو گیا اور اس نے گورنر کے طور پر حضرت میر معاویہ ہی کو دیکھا تھا، تو وہ کیونکہ وہ اس نے ساری زندگی جس ہستی کو اپنا گورنر دیکھا وہ حضرت میر معاویہ تھا، تو وہ حضرت میر معاویہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خلیفہ کیسے مانے؟ وہ نوجوان 30 32 سال کا ہو گیا، وہ کسی اور کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کچھ پرانے لوگ، کچھ نئی نسل اس پر تسلط تھا، ان پر ان کے ذہنی طور پر حضرت میر معاویہ ان کے اوپر چھائے ہوئے تھے، تو لہذا جیسے ہی حضرت علی شیر خدا نے خلافت کا اعلان کیا اور قاصد بھیجا دمشق میں کہ گورنر حضرت میر معاویہ کو کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، چوتھے خلیفہ، تم بیعت کر لو، اس نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ وہ بیعت کرنے کا انکار تھا، اس نے اپنی آزاد خود سے خلافت بنا لی۔ اس طریقے سے ایک طرف مدینہ، مکہ، گرد و نواح میں، کوفہ میں حضرت علی کی خلافت، شام، دمشق اور اس کے ارد گرد حضرت میر معاویہ نے اپنی آزاد ریاست قائم کر کے وہاں پر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس طریقے سے امت میں دو دھڑے بنے، ریاست دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، ایک ہی وقت میں امت مسلمہ کے دو خلیفہ بن کر سامنے آگے۔ یہاں سے نئی نسل کو کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے، اسے کنفیوژن کا شکار کیا جاتا ہے، صحیح بریف نہیں کیا جاتا، امت کو، نئی نسل کو بریف نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کی حدیث پاک ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا اس حدیث کا کہ میرے بعد حکومت خلافت 30 سال تک ہوگی، تو ان 4 خلفاء کو ملا کر 6 ماہ حضرت امام حسن کی حکومت کو ملا کر یہ خلافت بنتی ہے 30 سال، جبکہ حضرت امام حسن کی خلافت کے بعد بھی خلافت جاری رہتی ہے حضرت میر معاویہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت میر معاویہ چوتھے خلیفہ کسی صورت بھی فٹ نہیں آ رہے تھے، اور امت کی، اہل علم کی، اہل معرفت کی، اہل علم و دانش کی یہ کثیر تعداد چوتھے خلیفہ کو حضرت علی ہی کو مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ حضرت علی ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ کسی کتاب میں مسلمانوں کے کسی ملک میں بھی حضرت علی کو ہی چوتھا خلیفہ مانا جاتا ہے، کسی جگہ پر حضرت میر معاویہ کو کوئی شخص نہ مانتا ہے، نہ لکھتا ہے، نہ بول چال میں لے کر آتا ہے کہ چوتھے خلیفہ حضرت میر معاویہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک طبقہ بیچ میں آج بھی آنن فانن آپ کو ملے گا جو حضرت میر معاویہ کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے، آج بھی طبقہ ہے، وہ آپ میڈیا پر دیکھیں گے، مختلف سوشل میڈیا پر آج بھی تقریریں چلیں گی جو یزید بدبخت کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے ہیں، اور سیدنا امام علی مقام کو باغی قرار دیتے ہیں۔ ہم آگے چل کے اس چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ جو ہماری بات ہے امام علی مقام کو باغی کہنا اور یزید کو اچھا اور معتبر کہنا، یہ ہماری انشاءاللہ کل کی نشست میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس طرح میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ دو دھڑے بنے، ایک دھڑا آ گیا حضرت میر معاویہ کی قیادت میں، اور ایک دھڑا چلا گیا حضرت علی شیر خدا کی قیادت میں۔
کیونکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش خاندان بنو ہاشم سے تھے، اور دوسری طرف حضرت میر معاویہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اور تاریخ کو اگر اسٹڈی کیا جائے، تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں، تو یہ بات ملتی ہے کہ حضور کے دور اور اس سے پہلے سے یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے کلیش جاری تھے، ان کے درمیان کئی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پذیر ہونے، آپ کا بعثت کا اعلان کرنے، اور اس طریقے سے بنو ہاشم اور بنو امیہ میں کچھ قربتیں تو بڑی، لیکن چنگاری ابھی بھی تھی۔ اور جیسے یہ دو خلیفہ آمنے سامنے آئے، وہ جو بجھی ہوئی چنگاری تھی دوبارہ اس نے آگ پکڑ لی۔ اس طریقے سے امت کے اندر 4 دڑے وجود میں آئے۔ کتنے دڑے؟ 4۔ اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ پہلا دڑا تو وہ تھا جو حضرت علی کو سب کچھ مانتے تھے، خلیفہ مان کے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ کہلائے شیعان علی۔ شیعان علی کوئی مکتبہ فکر نہیں تھا اس دور کے اندر، کوئی الگ مسلک نہیں تھا، کوئی الگ فقی مسلک بھی نہیں تھا۔ شیعہ دراصل کہتے ہیں گروہ کو۔ شیعان علی ہوا علی کا گروہ، علی کا لشکر، علی کے ماننے والے، علی کے چاہنے والے، علی کے پیچھے بیعت کرنے والے، یہ سارے کے سارے کہلائے شیعان علی، علی کا گروہ۔ اور جو حضرت میر معاویہ کے اوپر بیعت کر کے وہاں ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ بنو امیہ کہلائے سارے۔ ایک لشکر بنا بنو امیہ کا، ایک لشکر بنا شیعان علی کا، اور اس میں سے تیسرا گروہ نکلا خوارج کا۔ اس کا؟ خوارج کا، بدبختوں کا، جنہوں نے نعرہ یہ لگایا حکومت صرف اللہ کی۔ وہ استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت علی شیر خدا کو بھی واجب القتل قرار دیتے، اور حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنے کے در پر تھے۔ وہ کہتے تھے یہ دونوں خلافت جھوٹی ہے، فراڈ ہے، بے ایمان ہے، بے ایمانی پر مبنی ہے، یہ دنیا پرستی ہے، یہ ہوس پرستی ہے، یہ بادشاہت پرستی ہے، حکومت تو اللہ کی ہے، پوری دنیا میں حکومت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، جو کچھ کہا جائے اللہ ہے، جو کچھ کہا جائے اللہ ہی ہے، بس۔ وہ خوارج کا تھا۔ یہ جو تیسرا گروہ پیدا ہوا وہ خوارج کا ہوا۔ وہ نہ حضرت علی کو مانتے تھے، نہ حضرت میر معاویہ کو مانتے تھے، حتیٰ کہ وہ خلافت کے ہی انکاری تھے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ اپنا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، صرف اللہ کو سب کچھ مانے، اللہ کو بادشاہ مانے، اللہ کو خلیفہ مانے، اللہ کو ہی خالق اور مالک مانے، بس۔ کوئی قائد نہیں، کوئی مربی نہیں، کوئی حکمران نہیں، کوئی خلیفہ نہیں۔ وہ ہر چیز کا انکار کرتے، کہتے سب کچھ اللہ ہی ہے، بس۔ وہ خوارج تھے۔ وہ خوارج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پیدا ہو چکے تھے۔ ایک بار آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا بدبخت، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے نبی آپ تقسیم صحیح نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا اے بدبخت، اگر میں تقسیم صحیح نہیں کر رہا تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تقسیم کرنے والا۔ میرے سے بڑھ کر مصنف کون ہو سکتا ہے؟ منصف، سوری، میرے سے بڑھ کر منصف کون ہو سکتا ہے؟ میرا تو لقب ہی قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے، میں کیسے لوگوں میں غلط تقسیم کر سکتا ہوں؟ بعض روایت میں خالد بن ولید کا ذکر آتا ہے، بعض روایت میں حضرت عمر فاروق کا ذکر آتا ہے، وہ تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیں اس کا سر قلم کر دیں۔ حضور نے فرمایا خبردار، ہم نے قتل نہیں کرنا، ورنہ کافر لوگ، منافق لوگ یہ بات پھیلائیں گے کہ مسلمان مسلمانوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں، لہذا اس کو معاف کریں، دفع کریں۔ وہ بڑی محفل میں حضور کی طرف پیٹ کر کے بدبخت بھاگ گیا۔
گستاخی کی، پیٹ کی اور بھاگ گیا. اور حضور نے صحابہ کرام کو کہا کہ غور کرو یہ شخص کون ہے، اس کی وضاحت کو دیکھ لو، اس کی نسل میں سے لوگ میری امت کے آخری دور میں بھی پیدا ہوں گے اور یہ پوری کی لڑی چلے گی، آخری دور میں جا کر ان کا اختتام ہوگا اور میری قوم کو یہ متنفر کریں گے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو درود و سلام پر زور نہیں دیتے، آج بھی جو محفل نعت پر زور نہیں دیتے، وہ صرف آج بھی ایک ہی بات کہتے ہیں، کوئی محفل نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس اللہ 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 کیا، نہ سیاست سے تعلق، نہ حکومت سے تعلق، نہ ہی اس کی بحث کرنی. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اگر ہو سیاست دین سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی کی، تخت بھی سنبھالا اور آپ نے دین کو بھی چلایا. اسی طرح خلفائے راشدین نے حکومت بھی کی اور اپنے دین کو بھی پھیلایا اور احسن طریقے سے چلایا. سیاست اور حکومت کرنا یہ مسلمان حکمران علماء کا کام ہے. یہ صرف شرابی، کبابی اور بے غیرتوں کا اور جوئے خوروں کا کام سیاست نہیں ہے. اگر ہماری تاریخ دیکھی جائے تو ہماری تاریخ میں ہر نیک، صالح، متقی، ایماندار، عدل و انصاف کرنے والا شخص اور قرآن اور سنت کی تعلیم رکھنے والا شخص مسلمانوں کا حکمران گزرا ہے. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کسی چیز کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا تاکہ ہم بات اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. یہ تیسرا گروہ تھا. چوتھا گروہ بھی پیدا ہوا. چوتھا گروہ جو پیدا ہوا وہ ہوا ہے جماعت اہل سنت والجماعت، جو حضرت علی شیر خدا کی حکومت کو، خلافت کو سچ مانتے اور حضرت علی شیر خدا کی جو حکومت تھی، خلافت تھی، اس پر بیعت کرتے ہوئے سر نگوں ہوئے اور نعرہ بھی حضرت علی کی خلافت کا لگایا اور خلافت بھی حضرت علی کی تسلیم کی. اور حضرت میر معاویہ کی خلافت کو تسلیم تو نہیں کیا لیکن حضرت میر معاویہ کی مخالفت بھی نہیں کی. حضرت میر معاویہ کی حکومت کو ادب کی نگاہ سے دیکھا. کیوں؟ وہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی آتی حضرت میر معاویہ کو بلاتے پاس، اپنے قدموں کے پاس بٹھاتے اور کہتے میر معاویہ لکھو، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورت نازل ہوئی ہے. کاتب وحی میں سے تھے. حضور کی قربت حاصل کرنے والوں میں سے حضرت میر معاویہ تھے. ہم اہل سنت والجماعت حضرت میر معاویہ کی بھی عزت کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، ادب کرتی ہے اور حضرت علی کی حکومت کو حق اور سچ مانتے ہوئے حکومت کا، خلافت کا جو اعلان ہے، خلافت کی جو ڈنکے بجاتے ہیں اہل سنت والجماعت، وہ حضرت علی کی ہے. مانتے بھی خلافت حضرت علی کی ہے. نہ حضرت میر معاویہ کی بادشاہت کو مانتے تھے، نہ خلافت کو مانتے تھے. ہاں، ان کا ادب، ریسپیکٹ اپنی جگہ پر کرتے لازمی تھے. ریسپیکٹ دونوں کی تھی. دونوں کی ریسپیکٹ ہونے کے ناطے خلافت کے جو ماننے والے تھے وہ صرف حضرت علی ہی کی خلافت کو مانتے تھے. یہاں تک کلیئر ہے. یہ چوتھا جو گروہ تھا یہ اہل سنت والجماعت کا تھا. اب یہ جو دو دڑے بنے اس میں پھر دو جنگیں بھی ہوئی، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین ہوئی. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں کہ جنگ صفین کیا تھی، جنگ جمل. یہ صرف اتنا بتا دوں، جنگ صفین جو تھی وہ حضرت میر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی تھی اور جنگ جمل جو تھی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی تھی. یہ بھی غلط فہمیوں کے نتیجے کی باعث ہوئی تھی. اچھے خاصے مسلمان شہید ہوئے تھے. دونوں مسلمانوں کے لشکر تھے اور دونوں مسلمانوں کے لشکر جب آپس میں ٹکرائے، گتھم گتھا ہوئے تو دونوں طرف جو شہید ہونے والے لوگ تھے وہ دونوں طرف سے مسلمان ہی تھے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس طریقے سے پھر بات آگے بڑھتی چلی گئی اور حضرت علی شیر خدا کو شہید کیا گیا. پھر امام، جیسا کہ میں نے بیان کیا، امام حسن آئے اقتدار پر اور پھر انہوں نے سائیڈ لائن کر لی
6 महीने हुकूमत करने के बाद फिर आप को, जैसे मैंने पहले बयान कर दिया, आपको जहर दिया गया, आप दुनिया से चले गए, इमाम हुसैन आए, उन्होंने अहले बैत को संभाला और इस तरह आगे चलते गए, अमन शांति के साथ मक्का मदीना और गिरदो नवा में आप तबलीग दीन करते रहे और सल्तनत पर, हुकूमत पर हजरत मीर माविया मुतमक्कर रहे। जब हजरत मीर माविया के आखिरी अय्याम आए, आपको मरगल मौत कंसीडर्ड हो गई, आप मरने के करीब पहुंच गए, तो आपने मजलिस शोरा बुलाई, बड़े जलील कदर लोग आए, उनसे मशवरा किया कि हुकूमत आगे मैंने किसको देनी है, मैं अब हुकूमत चला नहीं सकता, तख्त पर बैठ नहीं सकता, मैंने आगे हुकूमत को कन्वर्ट करना है, मुझे बताएं मैं किसको दूं। तो जब आगे हुकूमत की बारी आई तो सब ने फिर मुख्तलिफ किस्म के नाम लिए, लेकिन हजरत मीर माविया ने राय दी अपने बेटे यजीद के मुतल्लक कि मैं यजीद को हुकूमत देना चाहता हूं। तो सारी मजलिस शोरा में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने मशवरा दिया हजरत मीर माविया को कि यजीद को तख्त नशीन होने दें, लेकिन सब ने मुखालफत की। नौजवान है, नासमझ है, नादान है, जोश वाला है, गलत काम करेगा। अभी भी आपकी हुकूमत के दौरान उसने कितने गलत काम किए, लेकिन क्योंकि वो बादशाह नहीं था इसलिए उसके गलत काम किसी खाते में नहीं आ रहे। अगर वो तख्त नशीन हो गया, फिर अगर कोई गलत इकदाम करेगा तो उम्मत को नुकसान होगा, लिहाजा ये काम न करें। काफी दिनों की बहस और मुबाहिसा के बाद भी फैसला जब ना हो पाया तो फिर हजरत मीर माविया ने खिलाफत का जो मनसब है वो अपने बेटे को यजीद के सुपुर्द कर दिया। अब यजीद के जब सुपुर्द किया तो साथ ये बात भी कही कि बेटे याद रखना कि अहले बैत अतहार के लोग मदीना में और मक्का में रहते हैं, तुम अपना पैगाम भेज देना बैत के लिए और अपनी खिलाफत का ऐलान कर देना, लेकिन उनको मजबूर नहीं करना। और तारीख में आता है 3 नाम लिए हजरत मीर माविया ने अपने बेटे को कि हजरत इमाम आली मकाम तेरी बैत नहीं करेंगे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर तेरी बैत नहीं करेंगे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर तेरी बैत नहीं करेंगे। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग तेरी बैत नहीं करेंगे, और बिलखसूस ये और बिलअमूम अहले बैत अतहार का कोई शख्स तेरी बैत नहीं करेगा। लिहाजा उन पर जुल्म और सितम नहीं करना, उनको मारना नहीं, उनको तंग नहीं करना, उनको जला वतन नहीं होने देना, उनको उनके हाल पर छोड़ देना और तुम हुकूमत करते रहना, उनको तंग नहीं करना। ये बाकायदा तौर पर तारीख में, तारीख के औराक अगर उठा के देखें तो ये बात मिलती है। हजरत मीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को तख्त पर मुतमक्कन होने से पहले नसीहत की थी, और जैसे ही आप दुनिया फानी से कूच फरमा गए और जिस दिन यजीद ने तख्त पर पहला कदम रखा, बैठा, पहला ही हुक्म, जो सबसे पहला हुक्म यजीद ने दिया वो वलीद बिन अकबा जो मदीना का गवर्नर था उसकी तरफ पैगाम भेजा, और इन्हीं तीनों लोगों की, हजरत इमाम आली मुकाम, हजरत इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर के लिए कहा कि इन तीनों को कहो मेरी बैत करें और मेरी इस हुकूमत को तस्लीम करें। नादरीन, आज की नशिस्त हमारी यहाँ तक है। उम्मीद है कि ये जो तारीखी वाक़यात हैं या तारीखी औराक हैं जो मैंने पलट कर इसकी गर्दान की, इसको आपके सामने बयान किया, उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आप इसको समझ पाए होंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कल जुमेरात है और अल्लाह पाक के फजल से, उसकी तौफीक से फिर कल इस पर दूसरी नशिस्त जो है वो इस पर बहस होगी इंशाअल्लाह ताला। इमाम आली मकाम का जो मामला है, आप मदीना से करबला तक कैसे पहुंचे, वो नशिस्त इंशाअल्लाह हमारी होगी। फिर करबला का वाकया वगैरह, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा फिर करबला से दमिश्क तक, दमिश्क से मदीना तक,
یہ جو واقعہ ہے پھر یہ انشاءاللہ تعالی ہم جمعے کو ڈسکس کریں گے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے۔ پھر انشاءاللہ تعالی فلسفہ شہادت امام حسین ہفتے کو، پھر انشاءاللہ قرآن کی نظر میں انشاءاللہ اتوار کو پھر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا تو ان 5 دنوں میں فلسفہ شہادت امام حسین انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ سمجھا بھی پائیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔